عبادت میں ریاضت میں تلاوت میں لگا دے دل، رجب کا واسطہ دیتا ہوں، فرما دے کرم مولا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، حضرت علامہ مجد الدین فیروز آبادی علیہ رحمت اللہ الہادی سے منقول ہے کہ جب کسی مجلس میں یعنی لوگوں میں بیٹھو اور کہو بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد، تو اللہ عز و جل تم پر ایک فرشتہ مقرر فرما دے گا جو تمہیں غیبت سے باز رکھے گا۔ اور جب مجلس سے اٹھو تو کہو بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد، تو فرشتہ لوگوں کو تمہاری غیبت سے باز رکھے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مسند امام احمد بن حنبل میں ہے کہ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بروز قیامت نیکی اور بدی کو لوگوں کے سامنے کھڑا کیا جائے گا، تو نیکی اپنے کرنے والوں کو بشارتیں یعنی خوشخبریاں دے گی اور ان سے بھلائی کا وعدہ کرے گی، جبکہ برائی کہے گی کہ مجھ سے دور ہو جاؤ، مگر وہ اس کی طاقت نہیں رکھیں گے بلکہ برائی کے ساتھ چمٹے رہیں گے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آپ نے سنا کہ قیامت کے دن نیکیاں کرنے والے شاداں فرحاں یعنی بہت خوش ہوں گے، اور برائیوں کے عادی حیران اور پریشان ہوں گے۔ تو یہ اب ہمارے ہاتھ میں ہے کہ ہم نیکیاں جمع کر کے اللہ عز و جل کی عطا سے قیامت کے دن شاداں فرحاں ہونا چاہتے ہیں، یا معاذ اللہ برائیوں کا ارتکاب کر کے اپنے سر پر گناہوں کا بوجھ لاد کر حیران اور پریشان رہنا چاہتے ہیں۔ یقیناً عقل سلیم رکھنے والا یہی کہے گا کہ میں قیامت کے دن پریشانی سے بچنا چاہتا ہوں، میں قیامت کے دن خوشی سے ہمکنار ہونا چاہتا ہوں۔ تو پھر اس روایت کے مضمون پر نظر کیجئے کہ نیکی اپنے کرنے والوں کو خوشخبریاں سنائے گی، ان سے بھلائی کا وعدہ کرے گی۔ تو اس دن اگر نیکی کو اپنے سامنے دیکھنا چاہتے ہیں تو آج ایک ایک نیکی کی قدر کیجئے۔ ہمارے یہاں گناہوں کی کثرت بہت زیادہ ہوتی ہے کہ گناہ اتنے کیے کہ یاد نہیں، اور نیکیاں چند کر لیں تو اس کو اپنے سینے کا تمغہ بنا کے رکھتے ہیں اور لوگوں کو سناتے پھرتے ہیں کہ ماں دولت نے فلاں نے کی، ماں دولت نے فلاں نے کی۔ میرے میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، یہ تناسب نہیں ہے۔ ہم اپنے گناہوں کو دیکھیں جو ہم شامت نفس اور شیطان کی مداخلت کی وجہ سے کرتے ہیں، اور نیکیوں کی طرف نظر دوڑائیں جو ہم اپنے رب عز و جل کی عطا سے کرتے ہیں، تو بہت فرق دکھائی دے گا۔ ضرورت
اس بات کی ہے کہ ہم اپنے گناہوں میں کمی کریں اور نیکیوں میں اضافہ کریں، تو بعض موقع مفید ہوتے ہیں، بعض موقع ایسے ہوتے ہیں جن سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ یہ موقع بھی عبادت کے بیج بونے کا ہے۔ تو آئیے عبادت کا ایک بیج یعنی ایک نیکی اور میں آپ کو آج عرض کیے دیتا ہوں کہ اگر راستے میں کوئی چیز پڑی ہو جس سے گزرنے والوں کو تکلیف ہو یا تکلیف پہنچنے کا اندیشہ ہو، مثلا کوئی کانٹا، کسی پھل کا چھلکا یا کوئی پتھر وغیرہ، تو ذرا سی محنت سے اگر ہم اس چیز کو اٹھا کر کسی مناسب جگہ پہ رکھ دیں گے، وہاں سے ہٹا دیں گے، تو عظیم الشان ثواب کے حقدار بن جائیں گے۔ چنانچہ حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جس نے مسلمانوں کے راستے سے تکلیف پہنچانے والی چیز ہٹا دی تو اس کے لیے ایک نیکی لکھی جائے گی، اور جس کے لیے اللہ عز و جل کے پاس ایک نیکی لکھی جائے تو اللہ تعالی اسے اس نیکی کے سبب جنت میں داخل فرمائے گا۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ایک ایک نیکی کی یہ قدر اور راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹانے کا اجر و ثواب بھی آپ نے سنا۔ ایک بہت ہی ایمان افروز حکایت مسلم شریف میں موجود کہ نور کے پیکر، تمام نبیوں کے سرور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص کسی راستے سے گزر رہا تھا کہ اس نے راستے پر ایک کانٹے دار شاخ کو پایا تو اسے راستے سے ہٹا دیا۔ اللہ تبارک و تعالی کو اس شخص کا یہ عمل اتنا پسند آیا کہ اس بندے کی مغفرت فرما دی۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہمیں روزانہ شاید درجنوں ایسی چیزیں ملتی ہوں گی، کبھی کیلے کا چھلکا، تو کبھی کوئی بڑا پتھر، کبھی کوئی کانٹے، تو کبھی کوئی اینٹ، کوئی اس طرح کی چیز ملتی ہوگی کہ جس سے ٹھوکر کھا کے لوگ زخمی ہو سکتے ہیں، جس سے ٹکرا کر کوئی رات کے اندھیرے میں گر سکتا ہے۔ اس چیز کو اگر ہم تھوڑی سی محنت کے ساتھ اٹھا کر سائڈ پہ رکھ دیں جو مناسب جگہ ہو، تو ہمیں اس کام میں کتنا وقت لگے گا؟ بہت تھوڑا سا۔ یہاں دنیا کا مال کمانے کے لیے ہم کس قدر مشقت کا مظاہرہ کرتے ہیں، کس قدر مشقت کو برداشت کرتے ہیں۔ لوگ دھوپ میں کھڑے ہو جاتے ہیں، لوگ طرح طرح کے مشقت والے کام کرتے ہیں، اپنا پسینہ بہاتے ہیں تاکہ کچھ مال کما سکیں اور اپنی ضروریات زندگی پوری کر سکیں، کچھ آسائشیں حاصل کر سکیں۔ میرے میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، یہ تو راستے سے چیز ہٹانے کا تذکرہ تھا۔ ان نادانوں کا کیا بنے گا جو راستے میں تکلیف دہ چیز کو رکھ دیتے ہیں؟ جی ہاں، جب کبھی شادیوں یا دیگر مواقع پر کوئی دیگیں وغیرہ پکانے کا موقع آتا ہے تو زمین میں کھدائی کی جاتی ہے، اور کھدائی کرنے کے بعد جب اپنا کام ہو چکتا ہے تو ان گڑھوں کو پر بھی نہیں کیا جاتا، بلکہ ان گڑھوں میں بعض اوقات پانی بھر جاتا ہے، جس سے بوڑھے افراد تو بیچارے انتہائی آزمائش کا شکار ہو جاتے ہیں کہ انہیں صحیح طرح دکھائی نہیں پڑتا، یا رات کے اندھیرے میں کوئی نوجوان ہی صحیح وہ اس گڑھے میں پاؤں پھنس جانے کی وجہ سے گر جاتا ہے، زخمی ہو جاتا ہے، اور بوڑھے حضرات کی بعض اوقات ہڈی میں فریکچر ہو جاتا ہے۔ تو ایک طرف تو چیزیں تکلیف دہ ہٹانے پر اتنا انعام، اور دوسری طرف ہم الٹا کام کر کے راستے میں تکلیف دہ چیزیں کھڑی کر کے ہم لوگوں کے لیے آزمائش کا سبب بنیں، ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ حضرت سیدنا ابو حفص حداد علیہ رحمت اللہ الجواد پہل کسی کنیز پر عاشق ہو کر اپنا سکھ چین کھو بیٹھے۔ اب کسی نے آپ کو بتایا کہ فلاں علاقے میں ایک غیر مسلم رہتا ہے جو جادو کا ماہر ہے، وہ یقیناً تمہیں اس کنیز سے ملا دے گا۔
آپ فوراً اس یہودی کے پاس پہنچے اور اس سے اپنا تمام حال بیان کیا۔ اس یہودی نے کہا کہ تمہارا کام ہو جائے گا، لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ تم 40 دن تک کوئی نیکی نہیں کرو گے، پہلے اس پر عمل کرو پھر میرے پاس آنا، کہ 40 دن گزارو کوئی نیکی نہیں کرنی۔ آپ نے شرط قبول کر لی اور 40 دن حسب شرط گزارنے کے بعد دوبارہ پہنچ گئے اس کے پاس۔ اب اس نے جادو کرنا شروع کیا، لیکن اس کا کوئی اثر ظاہر نہیں ہوا۔ کئی مرتبہ کوشش کے بعد اس نے کہا ہو نہ ہو تم نے کوئی 40 دنوں میں نیکی ضرور کی ہے، ورنہ میرا جادو کبھی ناکام نہ جاتا، ذرا سوچ کر بتاؤ۔ تو آپ نے جواب دیا کہ میں نے کوئی نیکی نہیں کی، ہاں ایک دن راستے میں پڑے ہوئے پتھر کو اس خیال سے ایک طرف کر دیا تھا کہ کوئی مسلمان اس سے ٹکرا کر زخمی نہ ہو جائے۔ یہ سن کر اس جادوگر نے کہا افسوس ہے تم پر کہ تم نے 40 دن تک اپنے رب عز و جل کے حکم کی نافرمانی کی اور اسے فراموش کیے رکھا، اسے بھلائے رکھا، لیکن اس نے تمہارے ایک بھی عمل کو ضائع نہیں کیا اور چھوٹی سی نیکی کو وہ شرف قبولیت بخشا کہ میرا جادو مکمل طور پر ناکام ہو گیا۔ جب آپ نے یہ بات سنی تو آپ کے دل میں گویا کہ آگ سی لگ گئی، فوراً توبہ کی اور اللہ عز و جل کی عبادت میں مشغول ہو گئے اور آخر کار درجہ ولایت پر فائز ہوئے۔ آپ نے دیکھا کہ کس طرح ایک نیکی کی بدولت حضرت سیدنا ابو حفص حداد علیہ رحمت اللہ الجواد کو توبہ نصیب ہو گئی۔ ایک وظیفہ، یا جلیلو یا جلیلو یا جلیلو 10 بار پڑھ کر اپنے مال و اسباب اور رقم وغیرہ پر دم کر دیجئے۔ یا جلیلو یا جلیلو یا جلیلو 10 بار پڑھ کر اپنی رقم پر، اپنی گاڑی پر، اپنے اسکوٹر پر، اپنے مال و اسباب جو بھی ہیں ان پر پڑھ کر دم کر دیجئے۔ انشاءاللہ عز و جل چوری سے محفوظ رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عبادت کا یہ بیج کہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دیا جائے، یہ بھی اس عبادت کے بیج بونے کے مہینے میں یہ بیج لگانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علی محمد، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ عبادت میں، ریاضت میں، تلاوت میں لگا دے دل، رجب کا واسطہ دیتا ہوں، فرما دے کرم